الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو ماننے کا اقرار کر چکے ہو، اے وہ لوگو جو حسن حقیقی کے ساتھ محبت بھری زندگی گزارنے کا وعدہ کر چکے ہو۔ آمنو کا یہ معنی ہے، کیونکہ جس نے بھی کلمہ پڑھا اس نے اللہ سے وعدہ کیا، اے اللہ میرے مطلوب آپ ہیں، میرے مقصود آپ ہیں، میرے محبوب آپ ہیں، اب میں پوری زندگی آپ کی محبت میں گزاروں گا۔ جو بندہ یہ وعدہ کر چکا ہو اس کو اللہ تعالیٰ مخاطب فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کرتے تھے کہ جب قرآن مجید پڑھتے ہوئے یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ آئیں تو مومن کو چاہیے کہ سنبھل جائے۔ کیوں کہ اب احکم الحاکمین شہنشاہ حقیقی بندے سے براہ راست خطاب کر رہے ہیں، توجہ کی ضرورت ہے۔ تورات میں اللہ تعالیٰ نے یہود سے چند مرتبہ خطاب فرمایا تھا، چند مرتبہ۔ اس پر علماء یہود کو اتنا ناز تھا، اتنا وہ خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے، کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے بڑے پسندیدہ ہیں، اللہ کے بیلوڈ ہیں ہم، اس لیے چونکہ ہم اللہ کے محبوب ہیں لن تمسن النار الا ایام معدودہ، گناہ بھی کریں گے تو ہمیں جہنم کی آگ بس تھوڑا سا جلائے گی، زیادہ نہیں جلائے گی۔ غلط فہمی کا شکار ہو گئے۔ چند مرتبہ ان سے خطاب فرمایا تھا، جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 88 مرتبہ ایمان والوں کو براہ راست خطاب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اگر سوچیں تو ان الفاظ کو پڑھ کر طبیعت سرشار ہو جاتی ہے، خوشی ہوتی ہے۔ دیکھیں ایک کوئی بڑا افسر کسی چپڑاسی کو بلا کر کوئی بات کہے تو چپڑاسی کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی، بڑے افسر نے آج خود مجھے بات کہی۔ بھئی چپڑاسی کی اس باس کے ساتھ پھر بھی کوئی نسبت ہے، ہم تو بندے ہیں، ہماری کیا نسبت؟ وہ احکم الحاکمین، وہ کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، وہ پروردگار عالم براہ راست خطاب کرے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہاں ہم گناہ گار اور وہ کہاں ذات پاک، سبحان اللہ۔ تو براہ راست فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اور آگے ایک بات بتائی کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا گیا۔ اب یہ بات سن کر مومن چونک اٹھتا ہے کہ میرے اوپر پابندی لگا دی گئی، میرا کھانا پینا بند کر دیا گیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ رب کریم مجھ سے ناراض ہیں؟ ذہن میں خیال آ سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس خیال کو صاف کر دیا کہ دیکھو نہ تو کوئی بجٹ کی کمی ہے کہ پیچھے گودام میں رزق تھوڑا رہ گیا، اب تم کھانا پینا چھوڑو، فاقے کاٹو تاکہ بجٹ پورا ہو جائے، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ اس کے خزانے بے انتہا ہیں، کم نہیں ہوتے، اور نہ تمہارے اوپر کوئی سزا ہے۔ یہ ایک عبادت ہے جو تم سے پہلے والے بھی کرتے رہے اور ہم نے تمہارے اوپر بھی وہ عبادت جاری کر دی۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے والوں پر بھی یہ روزے فرض کیے گئے۔ اور اس کا مقصد یہ نہیں ہے
کہ ہم تمہیں پریشانی میں ڈالنا چاہتے ہیں، نہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو فائدہ بھی تمہارا ہے ایمان والو، کہ تم روزے رکھو گے، تمہارے اندر صبر و ضبط پیدا ہوگا، گناہوں سے بچنے کا دل کے اندر ایک دائیا پیدا ہوگا، اور اس کا تمہیں فائدہ ہوگا، تم متقی بن جاؤ گے۔ تو یہ آیت مبارکہ رمضان مبارک کے بارے میں ہمیں بتا رہی ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی برسات کا مہینہ ہے۔ جس طرح پانی کی برسات ہوتی ہے نا، تو ہر طرف پانی پانی، ایک ایک ہفتہ تک ہلکی ہلکی بارش چلتی رہتی ہے۔ ہم نے دیکھا باہر کی چیزیں تو کیا بھیگنا، کمروں کے اندر سوٹ کیسوں میں پڑی چیزیں بھی بھیگ جاتی ہیں، اس لیے کہ وہ نمی ہر جگہ اپنا رنگ دکھاتی ہے۔ اسی طرح یہ رمضان مبارک کی رحمتوں کی برسات کا مہینہ ہے۔ یہ صرف روزہ رکھنے والوں کو ہی فائدہ نہیں دیتی، یہ برسات ہر ایک کو فائدہ دیتی ہے۔ جو بھی اللہ سے مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو فائدہ دیں گے۔ صرف نیک نہیں فائدہ اٹھا پاتے، گناہگار بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لہذا اللہ رب العزت نے اس مہینے میں ہمیں یہاں پر ایک جگہ اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرما دی۔ ہم جس قدر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ سینکڑوں وجوہات بن سکتی تھی، کوئی بچہ بیمار ہو جاتا، بیوی بیمار ہو جاتی، کاروبار کی پریشانی آ جاتی، کوئی حکومت کی طرف سے نوٹس آ جاتا، تو وہیں بیٹھے ہوتے، تو جی کیا کریں، مجبور ہیں، نہیں جا سکتے۔ اللہ رب العزت نے ہر چیز کو ٹھیک رکھا اور ہمارے یہاں آنے کے اسباب بنا دیے۔ کتنا شکر ادا کریں اللہ کا کہ پروردگار عالم نے ہمارے لیے یہاں آنا آسان فرما دیا۔ رمضان مبارک کا مہینہ ایمان والوں کے لیے گناہوں سے بخشش کا مہینہ ہے۔ اس کو شہر الغفران کہتے ہیں، مغفرت کا مہینہ۔ نبی علیہ السلام نے 3 عشروں کے بارے میں فرمایا، اولھا رحمت، اس کا پہلا عشرہ وہ رحمت کا عشرہ ہے، اوسطھا مغفرت، درمیان کا عشرہ مغفرت کا ہے، وآخرھا عتق من النار، اور آخری عشرہ آگ سے آزادی کا ہے۔ سمجھنا ہو تو یوں سمجھ لیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گناہوں سے پاک نیکی کی زندگی گزارتے ہیں، ان لوگوں کی تو پہلے عشرے میں ہی بخشش ہو جاتی ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کیونکہ یہ نیک لوگ تھے، پہلے ہی نیکی کی زندگی گزار رہے تھے، تو رحمت کے عشرے میں ان کے لیے جنت کے فیصلے فرما دیے جاتے ہیں۔ کچھ ہوتے ہیں کہ جو نیکی بھی کرتے ہیں، گناہ بھی کر بیٹھتے ہیں، اب ان کو پہلے 10 دنوں میں جو رحمتوں سے حصہ ملتا ہے تو ان کے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لہذا دوسرے عشرے میں اوسطھا مغفرت، ان کی بھی بخشش ہو جاتی ہے، اللہ ان کے لیے بھی جنت کے فیصلے کر دیتے ہیں۔ اور تیسرا عشرہ جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے کہ جو گناہوں بھری زندگی گزارتے ہیں، جیسے ہم لوگ کہ نفس سرکش ہے، امارہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ نیکی کریں مگر سستی غالب آ جاتی ہے، نفس غالب آ جاتا ہے، اس کی غیبت کی، اس کا دل دکھایا، اس کا دل دکھایا، یہ ہماری زندگی ہے۔ تو ایسے منمانی کرنے والوں کے لیے پھر یہ جو تیسرا عشرہ ہے یہ آگ سے آزادی کا عشرہ ہے۔ تو الحمدللہ کہ اللہ نے اس تیسرے عشرے میں ہمارے لیے آسانی فرما دی۔ اکیلے بیٹھ کے دعا کرتے تو کیا خبر قبول ہوتی نہ ہوتی، جب کئی لوگ مل کر دعا کرتے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے۔ ایک بزرگ دعا مانگ رہے تھے تو فرمانے لگے دعا قبول ہو گئی۔ کسی نے کہا جی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں قبول ہوئی نہیں؟ وہ کہنے لگے اچھا جتنے لوگ ہیں اگر یہ سارے کسی دنیا دار کے پاس چلے جاتے اور اس سے کہتے کہ مجھے ایک چونی دو، مجمع ایک چونی مانگنے کے لیے آیا ہے۔ چونی شاید نہ سمجھیں یہاں کے لوگ، جو یہاں کی کرنسی ہے، کوئی ایک نوٹ مانگے اس کا کہ بھئی ہمیں ایک نوٹ دے دو، تو یہ بتاؤ کہ وہ اتنے بڑے مجمع کو خالی بھیجے گا یا کچھ دے کے بھیجے گا؟ کہ جی چونی چھوٹی سی چیز ہے،
وہ دے ہی دے گا، اتنے لوگ مانگنے آئے ہیں، ان کو خالی کیسے بھیجوں؟ اس نے کہا کہ اس دنیا دار بندے کا ایک چونی دینا یہ مشکل کام ہے، اللہ رب العزت کے لیے اس پورے مجمع کو بخش دینا یہ آسان کام ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو بخشے بغیر خالی نہیں لوٹائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب توفیق دے دی تو ہم یقین کے ساتھ یہاں وقت گزاریں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہماری بخشش فرما دینی ہے، اور ہم نے ایک نئی زندگی گزارنے کے ارادے کے ساتھ واپس لوٹنا ہے۔ اب کہانی سنیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ فسجدوا الا ابلیس، سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، تکبر کیا، سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اب جب اللہ رب العزت کا اس نے حکم نہ مانا تو رب کریم کو تو جلال آنا تھا۔ پوچھا ما منعک الا تسجد، بھئی تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے آگے سے کہا کہ انا خیر منہ، میں تو آدم علیہ السلام سے زیادہ بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا اور اسے تو آپ نے مٹی سے پیدا کیا، تو مٹی میں پستی ہے اور آگ میں بلندی ہے، اس لیے میں بہتر ہوں۔ اب جب اس نے اللہ رب العزت کے سامنے تکبر کیا تو رب کریم کو جلال آیا، فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جائے اس دربار سے، تو مردود ہے۔ اب شیطان اللہ تعالیٰ کے دربار سے دھتکار دیا گیا، چلا جا یہاں سے، تو مردود ہے۔ اب اس کو پتا تھا کہ اللہ رب العزت اس وقت جلال میں ہے، تو شیطان نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی، رب انذرنی الی یوم یبعثون، اللہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دیجئے، عذاب کو مؤخر کر دیجئے میرے اوپر جو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک من المنذرین، چلو ہم نے تجھے قیامت تک مہلت دے دی۔ اب جب اس کو تسلی ہو گئی کہ قیامت تک مجھے مہلت مل گئی تو اس نے اپنے دل کی بھڑاس نکالی کہ اللہ آدم علیہ السلام کی وجہ سے مجھے دھتکارا گیا، میں ان کی اولاد کو بہکاؤں گا، ورغلاؤں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، تو دیکھے گا ان میں سے اکثر تیرے ناشکرے ہوں گے۔ اب جب شیطان نے یہ کہا کہ میں بہکاؤں گا، ورغلاؤں گا اور ان کو ناشکرہ بناؤں گا، تو آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے عرض کی پروردگار عالم یہ تو پیچھے پڑ گیا تو راستے سے ہٹا دے گا، تو اس کے مقابلے میں کچھ مجھے بھی طاقت دے دیجئے۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ میرے آدم علیہ السلام تمہاری اولاد اگرچہ گناہ کرتی رہے گی، اگر زندگی میں کسی وقت بھی نادم اور شرمندہ ہو کر میرے در پر آئے گی اور مجھ سے معافی مانگے گی، میں ان کی زندگی کے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرما دیا تو شیطان بڑا چیخا کہ میرے تو سالوں کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو اب میں نے فیصلہ کر دیا۔ اب دیکھیں شیطان کو انسان کے مقابلے میں بڑی طاقتیں ہیں۔ ایک طاقت تو یہ ہے کہ وہ ہمیں دیکھتا ہے، ہم اسے نہیں دیکھتے۔ عجیب مقابلہ ہے نا کہ شیطان ہمیں دیکھتا ہے، ہم اسے نہیں دیکھتے۔ دوسری بات، ہمارے ساتھ ضروریات ہیں، کھانا پینا سونا، وہ ضروریات سے فارغ ہے، نہ اس کو کھانے پینے کی ضرورت نہ اس کو سونے کی ضرورت۔ اس کا مطلب ہے ٹائم بھی اس کے پاس خوب فارغ ہے۔ پھر اس کی اولاد بھی خوب بڑھتی ہے، چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعض ایسے فاسق و فاجر لوگ ہوتے ہیں کہ ان میں سے ایک ایک بندے کے ساتھ 70 شیطان لگے ہوتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں جو عورت بے پردہ اپنے گھر سے نکلتی ہے تو شیطان کا ایک جتھا، ایک لشکر، ایک گروپ اس کے پیچھے چلتا ہے اور وہ اس کے ذریعے سے مردوں کو بہکاتا ہے۔ تو دیکھو ایک کے ساتھ ایک شیطان نہیں ہے، ایک کے ساتھ کئی شیطان، تو کام مشکل ہو گیا نا کہ ان کو ہم نہیں دیکھ سکتے اور تعداد بھی ان کی زیادہ،
اور وہ ہر وقت بہکانے ہی کے کام میں لگے ہوئے ہیں، تو اس کے پاس طاقت بہت تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر احسان فرمایا اور بندوں کو ایک ایسی نعمت عطا فرما دی کہ میرے بندو، اگر تم اپنے گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہوگے تو الندم توبتن، تمہارا گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہونا ہم اس کو بھی توبہ کے طور پہ قبول فرما لیں گے۔ بندہ کئی دفعہ غلطی کرتا ہے نا، اور بعد میں کہتا ہے یار میں نے برا کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ الفاظ جو ہے نا، مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے برا کیا، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، اسی کو ندامت کہتے ہیں۔ یہ ندامت کی وجہ سے وہ کہہ رہا ہوتا ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور بلکہ ایسے معاف کرتے ہیں کہ پیچھے کوئی گناہ بچتا ہی نہیں۔ آپ سیل فون کے اندر ایک ڈیلیٹ کا بٹن ہوتا ہے، اگر وہ دبا دیں تو بس جتنے میسج آپ نے سلیکٹ کیے سب کے سب ختم، سب ان باکس خالی ہو جاتا ہے، فائل خالی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے۔ توبہ جو ہے یہ ڈیلیٹ کمانڈ کی مانند ہے۔ جس بندے نے گناہوں سے نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ سے معافی مانگ لی، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، ایسے ہو جاتا ہے کہ کیا ہی نہیں ہے ایسا گناہ، ایسے ہو جاتا ہے وہ بندہ۔ بلکہ اس سے ایک اور درجہ آگے، اگر واقعی شرمندہ ہوا اور نادم ہو کر اللہ کے سامنے رویا دھویا تو اللہ تعالیٰ کو بندے کا نادم ہونا بڑا اچھا لگتا ہے، گناہوں پہ رونا دھونا بڑا اچھا لگتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، فرمایا اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، میں وہ پروردگار ہوں کہ جب خوش ہوتا ہوں تو بندے کے گناہوں کو اس کی نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں، یعنی جتنے گناہ تھے سارے گناہ نیکیاں بن جاتی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں بھی ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے اور اس کے گرد اپنی رحمت کا پردہ ڈال دیں گے، کوئی اسے نہیں دیکھ سکے گا۔ پھر بندے کو کہیں گے اے میرے بندے یہ تیرا نام اعمال ہے، اور اس کے نام اعمال میں گناہ لکھے ہوں گے، خطائیں لکھی ہوں گی، برائیاں لکھی ہوں گی۔ اس کو بتایا جائے گا اور وہ قبول کرے گا، جی میں نے یہ گناہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، حتیٰ کہ اس بندے کو یہ یقین ہو جائے گا کہ بس آج میں جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے اگرچہ تم نے دنیا میں یہ سارے گناہ کیے، مگر ہم نے پردہ پوشی فرمائی، ستاری فرمائی، لوگوں کے سامنے تمہیں رسوا نہیں ہونے دیا۔ ہم نے جیسے دنیا میں ستاری کی ہم آج بھی ستاری کرتے ہیں، ہم تمہارے گناہوں کو تمہاری نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں، چنانچہ اس کے گناہ اس کی نیکیوں میں بدل دیے جائیں گے۔ پھر جو پردہ ہٹے گا اور مخلوق دیکھے گی تو وہ دیکھیں گے کہ اس بندے کے نام اعمال میں کوئی گناہ بھی نہیں، تو وہ سوچیں گے پتہ نہیں یہ کتنا نیک کوئی ولی تھا اللہ کا کہ جس کے نام اعمال میں کوئی گناہ درج ہی نہیں ہے۔ ان کو کیا پتا کہ اللہ رب العزت نے اس کی ستاری فرما لی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ ایک دستور کی بات ہے کہ لوگ چیزیں خریدنے جاتے ہیں نا، تو جو اچھی کوالٹی کی امپورٹڈ چیزیں ہوتی ہیں نا وہ مہنگی خرید کے لے آتے ہیں۔ مثلا چائے کی سیٹ لینا ہے تو اپنے ملک کا بنا ہوا فرض کو 1000 کا ملتا ہے، تو نہیں، باہر ملک کا اچھی کوالٹی کا بنا ہوا 5000 کا خرید کے لائیں گے۔ بھائی آپ 5000 کا کیوں خرید کے لائے؟ وہ جی امپورٹڈ چیز تھی، ہر وقت ملتی نہیں ہے، اچھی کوالٹی تھی، مل رہی تھی، تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، مہنگی بھی ہے تو خرید لیتے ہیں۔ یعنی نتیجہ یہ نکلا کہ ہم امپورٹڈ چیز کو مہنگے داموں خریدنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اب جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو فرشتے ہیں وہ عبادت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہر وقت عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ وَمَنْ عِنْدَهُ لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون۔ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ان کے لیے افطار نہیں ہے، وہ رکتے نہیں ہیں۔ تو عبادت تو وہ اتنی کرتے ہیں لیکن ان کے پاس گناہوں کے ندامت یہ نہیں ہے۔
ان کے پاس یہ چیز نہیں ہے کہ وہ کوئی فرشتہ گناہ کرے اور پھر گناہ پہ نادم ہو کے روئے. وہ عبادت کر سکتے ہیں، بس یہی تک ہے. لہذا جب فرشتے زمین پر آتے ہیں تو بندوں کو دیکھتے ہیں کہ بندے نے گناہ کیا اور پھر یہ نادم ہوا، شرمندہ ہوا، اب رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، معافیاں مانگ رہا ہے، تو ان کے لیے یہ امپورٹنٹ چیز ہے. یہ اوپر کے جہان میں نہیں ہے یہ چیز. یہ آنسو جو ندامت کے ہیں یہ اس دنیا میں ہی ہے، فقط بندوں کے پاس ہے یہ نعمت. تو جب یہ آنسو گرتے ہیں تو فرشتے اس کو فوراً اس طرح اکٹھا کر لیتے ہیں جیسے کوئی ڈائمنڈ کو اکٹھا کر لیتا ہے، اور لے کے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو جاتے ہیں. اے اللہ، آپ کا ایک بندہ گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہو کے رویا اور اس کی آنکھوں سے یہ آنسو نکل آئے. موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جاتے ہیں تو اس جہان کے لیے یہ چیز امپورٹنٹ چیز کی مانند ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی پھر ان آنسوؤں کے اوپر اسپیشل پرائس لگا دیتے ہیں، مہنگے داموں خرید لیتے ہیں. چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ گناہ گار بندے کی آنکھ سے نکلا ہوا ایک آنسو جہنم کی آگ جو سمندروں کے برابر ہوگی اس کو بجھانے کی بھی قدرت رکھتا ہے. ایک آنسو جہنم کی آگ کا سمندر جیسے ہوتا ہے، اتنی آگ ہوگی، اس کو بھی بجھانے کی صلاحیت رکھتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ نے واقعہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم سے نکالیں گے اور پھر جنتیوں کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے کہ جہنمیوں کی سفارش کرو، تو وہ شفاعت کریں گے، اس پر بھی بخشے جائیں گے. حتیٰ کہ پھر کوئی بندہ ایسا نہیں رہے گا کہ جس کی کوئی شفاعت کرنے والا ہو. تو فرماتے ہیں کہ پھر اس وقت ایک بندہ ہوگا، اس کی آنکھ کا جو پلکوں کا ایک بال ہے نا، وہ گواہی دے گا کہ اللہ، پوری زندگی میں ایک مرتبہ آپ کی محبت میں، آپ کے ڈر خوف کی وجہ سے یہ بندہ رویا تھا اور اتنا چھوٹا سا آنسو نکلا تھا کہ میں تر ہو گیا تھا. تو میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ آپ کی ڈر سے اور آپ کی محبت میں رونے والا بندہ ہے. اس پلکوں کے بال کی گواہی کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. اعلان کر دیا جائے گا، پلکوں کے ایک بال کی گواہی پر اس بندے کو جہنم سے نکال کے جنت عطا کر دی جاتی ہے. آپ غور کیجئے، ایک بال کی گواہی پر اللہ تعالیٰ جہنم سے نجات عطا فرما دیں گے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں گناہ گار کے جو آنسو ہیں ان کی بڑی قدر ہے، بڑی قدر ہے. تو رب کریم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام آپ کی اولاد میں سے جو بھی گناہ کرے گا اور پھر احساس کرے گا کہ میں نے گناہ کر لیا، اور پھر اس پر اس کے اندر ندامت ہوگی، شرمندگی کی کیفیت ہوگی، اور وہ مجھ سے دعا کرے گا، میں اس کے سب گناہوں کو معاف کر دوں گا. اب یہاں سے حق اور باطل کا ایک مقابلہ چل پڑا. آدم علیہ السلام حق پہ تھے، شیطان باطل تھا. اب یہ جیسے دو پہلوانوں میں کشتی شروع ہو جاتی ہے نا، یہ کشتی شروع ہو گئی. چنانچہ ہر وقت شیطان ہمارے پیچھے لگا ہے کہ ہمیں سیدھے راستے سے ہٹائے، اور رحمان کی یہ چاہت ہے کہ میرے بندے سیدھے راستے کے اوپر قائم رہیں. اور ایمان والوں کو سیدھے راستے پر قائم رکھنے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب بندوں انبیاء کو بھیجا کہ ان بندوں کو سمجھاؤ کہ میرے راستے کو ہرگز نہ چھوڑیں. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. میری عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے. تو انبیاء آئے ہمیں اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے پر چلانے کے لیے، اور شیطان بدبخت ہمیں بھٹکانے کے لیے ہر وقت کوشش میں لگا ہوا ہے. تو یہ ایک مقابلہ ہے حق اور باطل کا، اور یہ قیامت تک رہے گا اسی طرح. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. چراغ مصطفی سے شرار بولہبی شروع سے اسی طرح ٹکراتا رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تھیں
اس کو قبول فرمایا. نبی علیہ السلام نے دعائیں مانگی, اے اللہ میری امت کے گناہوں کو معاف فرما دینا. تو رب کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو رمضان کا مہینہ عطا کیا, اور یہ رمضان کا مہینہ بنیادی طور پر ایمان والوں کی بخشش کا بہانہ ہے. یعنی ایک بہانہ بنا دیا تاکہ ایمان والوں کی بخشش آسان ہو جائے. اگر آپ غور کریں گے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے بہانے بنائے بخشش کے, تو دل کہے گا کہ واقعی رمضان کا مہینہ آیا ہی گناہگاروں کو بخشنے کی خاطر ہے. ایک دیہاتی آدمی کہیں میلے پر چلا گیا, وہاں اس کی جیب کٹ گئی, واپس آیا, کسی نے پوچھا سناؤ بھائی میلہ کیسا تھا؟ کہنے لگا میلہ کیا, لوگوں نے میری جیب کاٹنے کا بہانہ بنایا ہوا تھا. اس کو تو یہی لگنا تھا نا کہ میری جیب کاٹنے کے لیے یہ مجمع تھا سارا. تو بالکل اسی طرح اگر آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کی بخشش کرنے کے لیے یہ رمضان کا مہینہ بنا دیا. یہ بہانہ ہے اصل میں. اچھا دیکھیں کیسے بہانے اللہ نے بنائے. رمضان مبارک کا جب مہینہ آتا ہے, حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں کہ آپ جائیں اور جتنے سرکش شیاطین ہیں ان سب کو جا کر قید کر دیں. چنانچہ جبریل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں اور جتنے پہلوان قسم کے شیاطین ہوتے ہیں ان سب کو باندھ دیا جاتا ہے. اب شیطان کو باندھ دیا تو مومن کے لیے آسانی ہو گئی نا کہ بہکانے والا دفع ہو گیا. اسی لیے دیکھیں کہ بندہ گناہگار بھی ہو نا, خطا کار بھی ہو, رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو نیکی کرنی آسان ہو جاتی ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ بالکل نماز نہیں پڑھتے, رمضان میں ان کے لیے بھی سحری افطاری میں آسانی ہوتی ہے, نمازیں پڑھتے ہیں, نیکی کرتے ہیں. تو بندے کے لیے رمضان میں نیکی کرنی آسان ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ جو شیطان پیچھے ہوتا ہے وہ قید کر دیا جاتا ہے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے, اچھا اگر شیطان قید کر دیا جاتا ہے تو پھر رمضان میں کیوں گناہ ہوتے ہیں؟ بھئی رمضان میں گناہ دو وجہ سے ہوتے ہیں. ایک تو جو پیچھے چھوٹے چھوٹے شیطان ہوتے ہیں نا, وہ بھی اپنا کام دکھا جاتے ہیں. شتونگڑے جو ہوتے ہیں کہ بڑے تو اگرچہ قید ہو گئے لیکن وہ جو چھوٹے چھوٹے تھے بعد وہ بھی نہیں آتے, تو وہ بھی آ کے کہتے ہیں کہ اب تم نے سحری کر لی ہے, فجر بعد میں پڑھنا, تھوڑی دیر سو جاؤ. خوب نیند طاری کرتے ہیں اور ماشاءاللہ سحری کھانے کی وجہ سے پیٹ بھرا ہوا بھی ہوتا ہے. ایسی نیند آتی ہے کہ فجر قضا, رمضان میں فجر قضا. تو یہ قضا کس نے کروائی؟ اس چھوٹے سے شتونگڑے نے کروائی. یا پھر شیطان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہمارا نفس بھی اس کے اثر کو قبول کر لیتا ہے, اور نفس ہی ایسا مکار ہو جاتا ہے, امارہ ہو جاتا ہے کہ یہ نفس ہی ہم سے گناہ کا ارتکاب کروا دیتا ہے. تو دو وجوہات ہوتی ہیں گناہ کرنے کی, یا تو اپنا نفس ہی اتنا شیطان کا اثر لے لیتا ہے کہ اب شیطان کی ضرورت نہیں رہتی, اور دوسری وجہ یہ کہ چھوٹے چھوٹے شیطان وہی ہم سے گناہ کروا دیتے ہیں. تو رب کریم نے پہلی رحمت یہ فرمائی کہ شیطان کو باندھ دیا. ویسے دنیا کا دستور بھی یہی ہے کہ اگر کوئی دوست کسی کے ساتھ لڑ پڑے تو جو دوست کا دوست ہوتا ہے نا, وہ مخالف کے ہاتھ پاؤں پکڑنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کے ہاتھ پکڑوں اور اس کو کہوں کہ تو بھائی اس کی ذرا کٹائی کر. ہم نے اپنے اسکول کے زمانے میں ایک مرتبہ دیکھا, ایک چھوٹا سا بچہ تھا, اس کو کوئی بڑا لڑکا آتے جاتے الٹا سیدھا نام لے دیتا تھا, کبھی کدو کہہ دیتا, کبھی بینگن کہہ دیتا, اور یہ چھوٹا بچہ روتا تھا کہ بھئی یہ مجھے نام لیتا ہے مختلف. اس نے اپنے بڑے بھائی کو بتا دیا کہ آتے جاتے یہ لڑکا مجھے بہت تنگ کرتا ہے اور میرے نام اسے رکھے ہوئے ہیں, کبھی مجھے کدو کہہ دیتا ہے دیکھ کے اور کبھی بینگن کہہ دیتا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ اس کا بڑا بھائی آیا اور اس کو بڑا غصہ تھا. اس نے اس سے کہا کہ تم میرے بھائی کو کیوں پریشان کرتے ہو؟ پھر اس نے اس لڑکے کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور پکڑنے کے بعد اپنے چھوٹے بھائی کو کہا کہ آؤ اور اس کے منہ پہ تھپڑ لگاؤ. تو ہم نے یہ تماشا دیکھا کہ بڑے بھائی نے اس لڑکے کو پکڑا ہوا ہے
اور وہ چھوٹا لڑکا اس کے منہ پہ تھپڑ لگا رہا ہے. ہم نے کہا دیکھو بھائی مروانے کا کتنا آسان طریقہ. تو وہ واقعہ بچپن کا آج بھی یاد آتا ہے کہ رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ شیطان کو تو بندوا دیتے ہیں اور مومن کو کہتے ہیں کہ اچھا اب تم خالی ہو گئے ہو اس لیے اب نیکی کر لو اور اس شیطان سے تم اپنا بدلہ لے لو جتنا لے سکتے ہو. تو اللہ رب العزت نے مومن کے ساتھ فیور کی کہ شیطان کو باندھ دیا. دوست ہمیشہ دوست کی مدد کرتا ہے, یہ دستور ہے, قرآن پاک سے بھی ثابت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم کا ایک بندہ تھا اور اس کی لڑائی ہو رہی تھی کسی دوسرے سے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے بندے کی مدد کی, چنانچہ قریب آئے اور انہوں نے بھی ایک مکہ اس بندے کے رسید کر دیا. فَوَقَذَ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اتنی طاقت دی تھی کہ بس وہ تو پھر ہمیشہ کے لیے ناک آؤٹ ہی ہو گیا, مر ہی گیا وہ بندہ, ایک مکہ لگنے پہ مر گیا. اللہ اکبر کبیرہ. تو دوست دوست کی مدد کرتا ہے, یہ قرآن پاک سے ثابت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی مدد کے لیے پہلا بہانہ تو یہ بنایا کہ شیطان کو باندھ دیا, اور پھر اس کے بعد دوسرا کام کیا کیا کہ اے میرے بندے تو عام حالات میں جو اعمال کرتا تھا تجھے ایک کے بدلے ایک اجر ملتا تھا. رمضان کے مہینے میں تو جو نیکی کرے گا ہم ایک کے بدلے 70 گنا اس کا ثواب عطا فرمائیں گے. نیکیوں کا ریٹ بڑھا دیا, نیکیوں کا اجر بڑھا دیا کہ تاکہ ان کے لیے نیکی کرنا آسان ہے نا, اب یہ زیادہ نیکیاں کریں گے ان کو اجر زیادہ مل جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دوسرا بہانہ بھی بنا دیا کہ نیکیوں کے اجر کو بڑھا دیا. یہ بہانے ہیں. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا ایہا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اے وہ لوگو جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو ماننے کا اقرار کر چکے ہو. اے وہ لوگو جو حسن حقیقی کے ساتھ محبت بھری زندگی گزارنے کا وعدہ کر چکے ہو. آمنو کا یہ معنی ہے, کیونکہ جس نے بھی کلمہ پڑھا اس نے اللہ سے وعدہ کیا, اے اللہ میرے مطلوب آپ ہیں, میرے مقصود آپ ہیں, میرے محبوب آپ ہیں, اب میں پوری